بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عالمی جماعت، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تابش دہلوی کی نظم غزل کر رہے تھے، جس کے پہلے 4 اشعار ہو چکے ہیں۔ آج شعر نمبر 5 کریں گے۔ شعر نمبر 5 ہے: تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اے محبوب، تیرے حسن کی آب و تاب نے تمام جلووں کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ اب ہماری نظروں کے سامنے صرف تمہارا جلوہ ہے، کوئی دوسرا جلوہ تیرے دیدار میں حائل نہیں ہوتا۔ غزل کی دنیا میں بڑا نام مسعود الحسن تابش اپنے منفرد مگر دل فریب انداز میں عام فہم لفظوں میں جذبات و احساسات کا رنگ بھرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر کے کئی مفاہیم سامنے آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شاعر رب کائنات کی ذات سے مخاطب ہے کہ اے میرے رب، تیری ذات کے جلوے مجھے پوری کائنات میں دکھائی دیتے ہیں، اور تیری وحدانیت کے تصور نے باقی تمام جلووں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بقول میر درد: نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ شاعر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے جلوے جسے نصیب ہو جاتے ہیں وہ اس بڑی کائنات میں کوئی بھی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور جب تیری ذات کے جلوے دیکھ لے تو پھر اسے دنیا کی دوسری چیزیں دکھائی نہیں دیتی، اور ان تمام میں صرف تیری ہی شان دکھائی دیتی ہے۔ بقول میر درد: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ دوسرا مفہوم مجازی ہے، اور یہاں اردو شاعری کی مبالغہ آمیزی در آئی ہے کہ اے محبوب، تیرے جیسا حسین اس دنیا میں کوئی اور نہیں، کیونکہ تیری خوبصورتی بے مثال ہے۔ اس وجہ سے دنیا کی تمام چیزوں پر تجھے برتری دیتا ہوں کہ تیرے حسن کے مقابلے میں کوئی بھی چیز تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بقول فراز: ایک بار اس کو میری نگاہوں سے دیکھ لو، پھر خود کہو کہ کون ہے سودائی دوستو۔ یا پھر اس مفہوم کو فیض نے اپنے ایک شعر میں زیادہ واضح کیا ہے: وہ تو وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ تصوف کے میدان میں اس اصطلاح کو وحدت الشہود کہا جاتا ہے کہ عارف کو ہر جگہ محبوب حقیقی کے جلوے نظر آتے ہیں اور درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ یہ مقام بڑی ریاضت اور عبادت کے بعد کسی شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ تھا شعر نمبر 5۔ آگے ہم کریں گے شعر نمبر 6۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اے محبوب، مجھے طلب کرنے کے آداب کا خیال رکھنا پڑا، ورنہ جس مقام پر میں تھا تجھے حاصل کر سکتا تھا۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ عشق کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، یہ محبوب کی رسوائی کا باعث نہیں بنتا، بلکہ یہ تو محبوب کی شان اور عزت پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے درک نہیں کرتا۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ چاہے محبوب کے ہجر میں جل کر راکھ ہو جائے اور اس کے انتظار میں راستے کی دھول ہو جائے، پھر بھی محبت کے آداب کو فراموش نہیں کرتا۔ وہ دھول تو بن سکتا ہے لیکن غبار بن کر محبوب کے چہرے اور زلفوں کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آداب محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ بقول میر: دور بیٹھا غبارے میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ عشاق تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر محبوب کے دیدار کے لیے جائیں تو سرے محفل نہیں جاتے کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے، بلکہ دور چھپ چھپ کے محبوب کا دیدار کر لیتے ہیں تاکہ محبوب رسوائی سے بچ جائے، ورنہ عاشق محفل میں آ کر محبوب سے ہم کلام ہو کر براہ راست وصال کا تقاضا کر سکتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بات محبوب کی طبع لطیف پر گراں نہ گزرے اور وہ ناراض نہ ہو جائے، بس دور سے دیکھ لے۔ اسی حوالے سے شعر ہے: دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ دراصل شاعر محبوب کے ہجر میں تڑپ رہا ہے اور غرض کرتا ہے کہ وہ اسے حاصل کر لے،
اور اسی لیے وہ عرض کرتا ہے کہ اے محبوب، میں ایسے مقام تک پہنچ گیا تھا جہاں میں تجھے آسانی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا محبت کے اصولوں کے خلاف تھا۔ ابھی تک تیرے ہجر میں تڑپ رہا ہوں اور مجھے کبھی بھی تو نے اپنی بس میں نہیں بلایا، پھر بھی میں نے زمانے سے تیری شکایت نہیں کی، کیونکہ ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زباں ہوتے ہیں۔ عاشق کے نزدیک طلب وصل آداب طلب کے خلاف ہے، کیونکہ عاشق اس راہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی منزل آخری منزل نہیں ہوتی اور بے چینی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جہاں انتہا کا تعین ہو جائے وہاں سفر رک جاتا ہے۔ اسی حوالے سے اقبال کا شعر ہے: ہر لحظہ نیا طور، نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔ یہ تھا اس غزل کا شعر نمبر 4 اور 5۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔